اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ کا جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی از خود نوٹس زیر سماعت ہیں ان کی کارروائی کو روک دیا جائے جب تک کہ سپریم کورٹ کے نئے رولز نہیں بنتے کہ بینچ کس طرح تشکیل دیے جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ سو موٹو کیس تھا، سو موٹو کیس نمبر 4 تھا 2022 کا۔ پھر اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس فیصلے کے بعد جب قاضی فیاض عیسیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ تمام از خود نوٹسز پہ سماعت جو ہے وہ روک دی جائے، تو چیف جسٹس کی ہدایت پہ ایک سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایک سرکولر جاری کیا۔ اس سرکولر میں یہ کہا گیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کا جو یہ 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، جس میں ایک جو رکن بینچ کے تھے انہوں نے اس فیصلہ سے اختلاف نہیں کیا تھا، یہ 2-1 کا فیصلہ تھا، اور 2 ججز نے یہ قرار دیا تھا کہ جتنے بھی از خود نوٹسز کے کیس زیر سماعت ہیں ان پہ کارروائی روک دی جائے۔ اس سرکولر میں رجسٹرار نے یہ فیصلہ جو ہے اس کو عمل درآمد کے قابل نہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لاگو نہیں ہوتا ان کیسز جو دیگر زیر سماعت ہیں، سو موٹو کے کیسز، ان کے اوپر۔ جب یہ سرکولر جاری ہوا تو اس وقت یہ تنازع بڑھ گیا اور چیف جسٹس فیاض عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کہ آپ کو اپنے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ نے یہ غیر قانونی سرکولر جاری کیا ہے، جس پر وفاقی کابینہ جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور وفاقی کابینہ نے فوری طور پہ رجسٹرار کو جو ہے وہ اپنی خدمات وفاقی حکومت نے واپس لے لیں سپریم کورٹ سے، اور نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کو واپس لینے کا۔ تو چیف جسٹس نے جب یہ فیصلہ یہ حالات دیکھے تو چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ریلیو کرنے سے منع کر دیا اور ان کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی، اور چیف جسٹس نے پھر اس کے اوپر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا اس معاملے کے اوپر۔ جو لارجر بینچ 6 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ سربراہی کر رہے تھے بینچ کی۔ اس کے علاوہ بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب شامل تھے، جنہوں نے یہ اس از خود نوٹس پہ سماعت شروع کی، اور سماعت شروع کرنے کے تقریباً 10 یا 15 منٹ کے اندر انہوں نے اس کیس کو نپٹا دیا۔ یہ کیس بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ کیا تھا، جس میں حفاظ کرام کو میڈیکل داخلے میں اضافی 20 نمبر دینے سے متعلق از خود نوٹس کا فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اور بینچ کی تشکیل کے اختیارات سے متعلق فیصلے پر جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل دیا۔ 6 رکنی تھا جس کے نام ہم نے آپ کو بتا دیے۔ جسٹس فیاض عیسیٰ نے حفاظ کرام کو اضافی نمبر دینے والا یہ جو کیس تھا، سو موٹو کیس نمبر 4 2022 کا، اس میں بینچ بنانے پر اعتراض کیا تھا اور تمام از خود نوٹس پر کارروائی روکنے کی استدعا کی تھی، کا فیصلہ دیا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے سرکولر جاری ہوا، جو ہم نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو 6 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، اس نے یہ قرار دیا کہ جو قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے 2-1 سے جو فیصلہ دیا ہے، جس میں یہ قرار دیا ہے کہ تمام از خود نوٹسز پہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی جائے، اور ان کو اس وقت تک سماعت نہ کیا جائے جب تک کہ سپریم کورٹ کے بینچ بنانے کے حوالے سے نئے رولز تشکیل نہیں دیے جاتے، اس وقت تک ان 100 موٹو کیسز پہ سماعت نہ ہو۔ تو یہ فیصلہ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ 2 بجے بینچ نے سماعت شروع کی اور چند منٹ میں ہی اس کو نپٹا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں جاری کر دیا جائے گا اس 6 رکنی بینچ کا۔ اب جب یہ 6 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا تو اس میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے وکیل جو تھے انہوں نے کہا کہ 20 اضافی نمبر دینے کا جو معاملہ ہے، یہ 2018 تک کے جو رولز تھے اس کے تحت تو 20 نمبر اضافی دیے جاتے تھے، جبکہ 2021 میں جو نئے رولز بنے ہیں اس میں اضافی نمبر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پھر اس پہ کہا کہ از خود نوٹس تو پھر غیر مؤثر ہو گیا ہے، کیونکہ 2021 میں رولز بنے نئے جس میں 20 نمبرز کا ختم کر دیا گیا کنسیپٹ، اور 2022 میں یہ از خود نوٹس لیا گیا، تو از خود نوٹس ویسے ہی غیر مؤثر ہے،
تو اسے نپٹا دیا جاتا ہے۔ آج خود نوٹس اور اس کے جو دیگر اثرات تھے اس پر تفصیلی فیصلہ جو انہوں نے کہا کہ بعد میں جاری کیا جائے گا، اور اس کیس کو نمٹا دیا۔ اس بینچ کی طرف سے آرٹیکل 184(3) کا وہ سو موٹو ختم ہونے کے بعد اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور 2 ججز کے فیصلے کی تمام تر کارروائی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی اس میں لکھ دیا گیا، جس پر بعد میں سرکلر بھی جاری ہو گیا تھا، اور وہ بہت بڑا پھر ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں وفاقی کابینہ جو ہے اس نے سفارش کی کہ رجسٹرار کو ہٹا دیا جائے۔ اور اس طرح فاض قرام والے جو 30 مارچ کیس میں قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جاری ہوا، وہ رولز چیف جسٹس کو اسپیشل بینچ یعنی دینے کی تشکیل نہیں دیتے قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے مطابق، جبکہ از خود نوٹس اور آئینی اہمیت کے جتنے بھی حامل مقدمات ہیں اس پر سماعت روکنے کی استدعا جو تھی وہ اس 6 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے اس فیصلے کو ختم کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر جو تھے انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ از خود نوٹس جو ہے 2022 میں لیا گیا تھا، اور 2021 میں جو نئے رولز بنے ہیں اس میں کہ اس کے بعد تو اس از خود نوٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی اور یہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ اسی طرح محمد علی مظہر نے جو ریمارکس دیے اس میں وکیل کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے جو اس کا کونسل کا وکیل تھا، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا جو وکیل تھا، اس کو کہا گیا کہ یہ آپ نے پہلے سماعت کے دوران بات کیوں نہیں بتائی کہ 2021 میں نئے رولز بن گئے ہیں اور یہ از خود نوٹس 22 میں لیا گیا ہے۔ اور جسٹس اعزاز الحسن نے پھر فوراً ہی اپنے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو پھر از خود نوٹس بند کیا جاتا ہے، یہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو فیصلہ اس میں انٹرم آرڈر جو تھا، انہوں نے کہا کہ جو انٹرم آرڈر تھا یعنی کہ جو ایک درمیانی احکامات جسے ہم کہتے ہیں، جس میں فائز عیسیٰ صاحب نے دیگر سو موٹو نوٹسز پہ بھی کارروائی جو ہے روکنے کی حکم دیا تھا، وہ اور یہ سارا یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، اسے ختم کیا جاتا ہے، اور اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جو قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا۔ تو اس طرح سے 6 رکنی بینچ نے لارجر بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، جس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اسپیشل بینچ بنانے کے اختیارات نہیں رکھتے، اور جب تک کہ نئے رول سپریم کورٹ کے نہ بنے اس وقت تک یہ تمام سو موٹو نوٹسز پہ کارروائی روک دی جائے، اس کو کالعدم قرار دے دیا اور اس کی قانونی حیثیت کو ختم کر دیا۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے اب 6 رکنی لارجر بینچ نے نپٹا دیا۔ تو یہ اس کا تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔